میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بزرگ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا، بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو خاص عمل ہے سورہ کوثر کا، یہ عمل ایک تو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، مطلب اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جو پڑھنا نہیں جانتے میرے بہن بھائی، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکیں گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر وہ لوگ پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو معاملات خراب ہیں، جو ان کی زندگی میں مشکلات ہیں، وہ فوری طور پر حل ہو جائیں۔ اس طریقے سے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ پیسہ پیسہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا، پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ پیسے کی اگر آپ لوگ اپنے گھر میں بارش دیکھنا چاہتے ہو، پیسے کی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ بوریاں بھر بھر کے آپ لوگوں کے پاس پیسوں کی آئے، اگر چاہتے ہو کہ پیسہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں برکتیں، دکان میں کاروبار میں برکتیں، ہر طرف سے آپ کو جو رزق کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، ملیشیا، دبئی، پوری دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ویڈیو آپ کے سامنے جیسے آ جائے، کوشش کرنا ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہ ہی دن کی پابندی ہے کہ کسی خاص دن میں ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ جب دل کرے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ یہ عمل میری بہنیں بھی ضرور کریں، میرے بھائی بھی کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک دن کے اندر اندر آپ کی زندگی میں پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی غریبی امیری میں بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ فقیری سے بادشاہی میں آپ لوگ آ جاؤ، تو اس وظیفے کو ہر حال میں پڑھ لینا۔ ویڈیو سامنے آئے کوشش کرنا اسی وقت پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی مسائل ہوں تو وظیفہ یاد کر لو، پھر جب آپ لوگ پڑھنا چاہو اس دن پڑھ لو۔ جب عمل کرنے لگو تو 1 منٹ کا وقت نکال لینا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، اور وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، کیونکہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ اپنی توجہ کو یہاں وہاں کر دو گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دل آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے میں لگانا ہے۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ فوری طور پر بن جائیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر تبدیلی آنا شروع ہو جائے، تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا یہ وظیفے کا ایک خاص وقت ہے۔ یوں تو آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب دل کرے پڑھ لو، جب آپ کا دل کرے، صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، لیکن اس وظیفے کا ایک خاص وقت بھی ہے۔ اس وظیفے کا ایک ایسا خاص وقت ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی بھائی بہن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا ہو اور اس وقت میں پڑھنے کے لیے بتایا ہو اور اس نے پڑھا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتلا رہا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والا مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آپ لوگ کسی بھی وقت یہ وظیفے کو پڑھ سکتے ہو، جب پڑھنا چاہو، لیکن اگر ایک خاص وقت میں پڑھنا چاہو،
اگر فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو کہ ایک خاص وقت میں پڑھ لینا. یوں تو آپ کسی وقت بھی پڑھو گے، اس وظیفے کا فائدہ بہت ہے. اور ایک اور بات بتا دوں جو اکثر میرے بھائی بہن اس کا جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے. یہ تو بات میں نے کہہ دی کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، اور دوسرے نمبر پر میں نے بات کہہ دی کہ کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں. لیکن ایک اور سوال پوچھتے ہیں میرے بھائی بہن کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے. تو یہ وظیفہ آپ لوگ جتنے دن پڑھنا چاہو پڑھ لو. اب چلتے پھرتے روزانہ پڑھنا چاہو پڑھ لو، اور اسی دوران ایک خاص وقت جو بتایا ہے اس خاص وقت میں پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو. اب یہ خاص وقت کون سا ہے؟ یہ خاص وقت ہے فجر کی نماز کے بعد فوراً. جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. یا تو چلتے پھرتے جب پڑھنا چاہو پڑھ لو، یا فجر کے بعد پڑھ لو. اب پڑھنا کس طرح ہے یہ سمجھ لو. ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یا فجر کے بعد پڑھ لو یا چلتے پھرتے پڑھ لو. دوسرے دن پڑھنا چاہو تو بھی اسی طرح پڑھ لو، یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو یا چلتے پھرتے پڑھ لو. ایک دن میں ہی آپ لوگ اتنا اس میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھو گے کہ آپ لوگ روزانہ اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا دن آئے، ہم یہ وظیفہ پڑھیں اور ہمیں مزید فائدہ ہو. پیارے بھائیوں، فجر کے بعد جب پڑھنا ہے تو بھی یہی طریقہ ہوگا، اور چلتے پھرتے کسی وقت بھی پڑھنا ہے تو بھی یہی طریقہ ہوگا. کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب نماز فجر کمپلیٹ ہو جائے سلام پھیر لو. اتحیات میں جب آپ لوگ بیٹھے ہو سلام پھیر لیا. اب اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور چلتے پھرتے پڑھنا چاہو تو جب پڑھ لو. ویڈیو جیسے سامنے آئی اسی وقت پڑھ لو جہاں کہیں موجود ہو. اب پڑھنے کا طریقہ سمجھ لو. ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو درود پاک پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ پڑھ لیں. درود پاک بھی پڑھ لیا آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی. اس کے بعد عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. ایک مرتبہ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. پورا عمل سمجھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ جس ترتیب سے بتاؤں گا میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے. جس طریقے سے بتاؤں گا، جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں گا پڑھ لینا. درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی. اب دوسری مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر دوسری بار سیکنڈ مرتبہ دوسری مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں. اس طرح درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے. اور ہر مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لی. اس کے بعد آپ کو 2 وظائف پڑھنے ہیں اور پورا عمل سمجھنا ہے. اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے. جب پہلا کلمہ ایک مرتبہ اونلی 1 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ کو
جو پڑھنے کا عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا۔ 11 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھ لیں جب، تو اب کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ استغفر اللہ جب 11 بار پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا شروع میں جو درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں، اپنے سر پہ پھیر لیں، اپنے گریبان میں دم کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے خوب دعا مانگیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ لوگ اپنی زندگی میں لازمی کیجیے گا، جتنے دن تک کرنا چاہیں کر لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھ لینی ہے۔ روزانہ اگر اجازت چاہتے ہیں اس عمل کی تو روزانہ 1 مرتبہ کمپلیٹ ویڈیو چلا دیجئے، اجازت آپ کو روزانہ مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔